لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، آپ تمام افراد کو، اہل اسلام کو، محبان اہل بیت کو اس با سعادت ولادت کی جو 13 رجب مرجب ہے، مولائے متقیان علی بن ابی طالب السلام کی ولادت با سعادت ہے، بہت بہت مبارک ہو، سب کے لیے مبارکباد ہو۔ دیکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ ماہ رجب، جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ غور کریں، اور غور کرنا چاہیے کہ یہ رجب کا مہینہ بہت ہی اہم مہینوں میں سے ایک، اور اسی لیے جو ہے روایات میں موجود ہے کہ ماہ رجب ہو، ماہ شعبان ہو، ماہ رمضان ہو، یہ 3 مہینے روزے کے مہینے ہیں، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان تو اس میں تو واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جس دن بھی آپ روزہ رکھ لیجئے، اس دن جو ہے آپ کے لیے ثواب ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی روایت موجود ہے کہ ایک دن اگر ماہ رجب میں کوئی ایک دن روزہ رکھے گا تو آگ جو ہے، جہنم کی آگ، اس کے لیے 1 سال کے لیے دور کر دی جائے گی۔ اگر 3 دن روزہ رکھے انسان ماہ رجب میں تو جنت اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کیے، جنت تو واجب ہو گئے 3 روزے رکھنے سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو جملہ کہتے کہ نبی یعنی اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ 3 دن اگر روزہ رکھو گے جنت واجب ہو جائے گی، تو اب آپ غور کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں سے 3 روزہ رکھ لیں رجب کے مہینے میں جنت مل جائے گی؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک جو ہے اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو متقی پرہیزگار ہمیں بننا ہوگا۔ اب جو متقی پرہیزگار انسان بن جائے گا تو اس کا ہر عمل جو ہے قابل قبول ہوگا۔ روزہ رکھے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ 3 روزے اگر کوئی رکھے گا ماہ رجب میں، لیکن متقی بننے کے بعد، یعنی کہ گناہ بھی کرتا رہے اور یہ بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن گناہ کی بنیاد پر عذاب ملے گا اسے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، امام کا لقب یہ ہے کہ امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں۔ تو بھیا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر متقی بن جائیں گے، ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری ہوگی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہمارے امام ہیں، امام المتقین۔ آپ کا کہتے نہیں لقب ہے باقاعدہ، آپ اذانوں میں پڑھتے ہیں، بے اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یعنی کہتے ہیں امام المتقین، امیر المومنین۔ بھائی امیر المومنین مطلب کیا ہے؟ مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام۔ تو بھیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مومن بنیں، ہم متقی پرہیزگار بنیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امیر جو ہے مولا ہیں، ہمارے کہتے ہیں کہ امام جو ہے مولا ہیں۔ تو سب سے مولا ہیں متقیان، متقیوں کے مولا ہیں۔ تو بھیا مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم متقی بنیں گے تو ہمارے مولا علی ہیں، ہمارے کہتے ہیں امام علی ہیں، ہمارے امیر جو ہیں علی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمیں سمجھنا اور سوچنا پڑے گا۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو بہرحال جو ہے روایات کے مطابق جو ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے نبی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو رجب کی بڑی اہمیت ہے، اس میں نمازیں ہیں، اس میں دعائیں ہیں، اور یہاں تک کہا گیا اس میں، یعنی روایت جو موجود ہے کہ اس مہینے میں آپ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ صبح جو ہے استغفر اللہ واسل التوبہ 70 مرتبہ پڑھیے، اور شام کو جو ہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ 70 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر استغفار کریے گا، آپ معافی مانگیے گا، دعائیں مانگیے گا، اللہ اسے قبول کر لے گا۔ یہاں تک ہے، استغفار زیادہ زیادہ کرنا چاہیے۔ مغفرت بھائی زاہد بھائی، استغفار ایک ایسی شے ہے کہ آپ کو روزی نہیں مل رہی ہے، آپ استغفار کیجئے۔ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ استغفار کیجئے۔
آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ استغفار کیجئے. آپ کے پاس جو کہتے ہیں کہ کوئی یعنی بیماری ہے، آپ استغفار کیجئے. صحت چاہیے، استغفار کیجئے. تو یعنی ہر مرض کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے. ہر کام کے لیے یعنی روحانی مرض جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اس کے لیے، روحانی ہو جسمانی ہو، سب کے لیے استغفار جو ہے بہترین جو ہے طریقہ ہے. بہرحال یہ گفتگو الگ ہو جائے گی. مین پوائنٹ یہی ہے کہ 13 رجب المرجب جو مولا متقیان کی ولادت کا دن ہے، مولا کی ولادت کا ایک سلسلہ قائم ہے. لیکن رجب کا مہینہ ہے تو رجب کی ایک اہمیت الگ سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ 13 تاریخ کو 13، 14 اور 15 یہ 3 دن جو ہے، 3 دن یعنی کہا گیا کہ اعتکاف کیجئے. اعتکاف کے بڑے ثواب ہیں. رجب میں 13، 14، 15 جو ہے اس کو جو ہے بہرحال جو ہے یعنی اہمیت زیادہ دی گئی ہے. آپ جو ہے نماز پڑھیے ہیں تو 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز ہے. جب مفاتح الجنان میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بیان کیا گیا ہے. اور 13، 14 اور 15 کو آپ روزہ رکھیے. دیکھیں اس کے فوائد بتائیں آپ کو. 13 کو روزہ رکھیے، بہت ثواب ہے. 14 کو روزہ رکھیے، ثواب ہے. 15 کو روزہ رکھیے. یہ 3 دن لگاتار روزہ رکھیے. آپ اعتکاف کر سکتے ہو، 3 دن لگاتار مسجد میں رہ سکتے ہو، بسم اللہ. لیکن نہیں رہ سکتے پھر بھی آپ گھر میں جو ہے روزہ رکھیے 13، 14 اور 15 کو. اور 15 تاریخ کو جو ہے 15 تاریخ کو اعمال ام داؤد کیجیے. آپ اعمال ام داؤد کیجیے. آپ اعمال ام داؤد جو ہے بہرحال جو ہے بہت ہی اہم اعمال میں سے ہے. اس کا طریقہ جو ہے مفاتح الجنان میں موجود ہے. تحفۃ العوام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں موجود ہے. یعنی 3 دن روزہ رکھنا ہے. اس کے لیے 15 تاریخ کو ظہرین کی نماز آپ پڑھیے اور تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ جائیے اور جس طرح سے سورے اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کو پڑھنا ہے. اس میں صرف سورے ہیں، دعائیں ہیں. تو اب اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. تو اس کے فوائد یہ ہیں. اور 3 دن روزہ رکھیں گے تو آج جنت آپ کو ملے گی. 13 رجب وہ دن ہے جس دن مولا کی ولادت ہوئی ہے. اب آپ غور کریں، جناب فاطمہ بنت اسد جو مولا کی والدہ گرامی ہیں، وہ گھر سے چلتی ہیں، گھر سے نکلی اور سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئیں. خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد بہرحال خانہ کعبہ کی زیارت کر رہی ہیں اور اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے. اب آپ بتائیے، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. عام حالات میں عورت کی بات تو چھوڑ دیجئے، ایک مرد بھی اس کے سامنے اگر ایسے واقعہ پیش آ جائے تو وہ دور بھاگے گا. لیکن اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو خاتون ہے اور شکم میں جو ہے ایک ولد ہے، ایک بچہ ہے، تو اب بتائیے اس حالت میں ڈری نہیں ہے. لیکن اللہ کا نظام تھا، اس لیے جو بہرحال ایک سسٹم برقرار رکھا گیا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے، فاطمہ بنت اسد جو ہے خانہ کعبہ میں داخل ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار پھر بند ہو گئی. مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اندر. اب ادھر آئیے آپ، جناب ابو طالب ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے. بس ایک جملہ سن لیجیے، ضروری ہے کہ اس حالت میں جب کہ ان کی زوجہ جو ہے ایسی حالت ہے کہ ان کے ہاں جو ہے ولادت ہونے والی ہے، تو اس حالت میں زوجہ گھر سے جاتی ہیں اور اب جناب ابو طالب جو ہے اطمینان سے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی آپ غور کریں کہ آخر کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ ان کو بھی جو ہے اندازہ تھا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے اوپر جو ہے ہمیں تسلیم رہنا ہے. اور یعنی جناب ابو طالب جو ہے مطمئن ہیں. ٹھیک، ادھر جو ہے مولا کائنات کی ولادت ہوئی.
3 दिन तक जो है किसी को कोई फिक्र नहीं थी, ना नबी को जो है कहते कि, क्योंकि नबी को मालूम है, जनाब अबू तालिब को जो है कोई अंदाजा नहीं था कि कहां पे है। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, ये ईमान है अबू तालिब के लिए बेहतरीन दलील है कि उनको अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह पर इत्मीनान है, और नतीजे में जो है वो जानते हैं कि जो निज़ाम जो है चल रहा है वो अल्लाह की तरफ से एक सिलसिला है जो कायम किया गया है। बहरहाल 3 दिन तक लगातार जो है जनाब फातिमा बिनते असद जो है उस खाने काबा के अंदर थीं। अच्छा, 3 दिन तक क्या भूखी थीं? लेकिन नहीं, यह अल्लाह का एक निज़ाम है। जनाब मरियम के पास जब खाना आता था तो पूछा जाता था कि कहां से? कहा अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खाना आया हुआ है। तो भाई जब जनाब ईसा की वालिदा के लिए अल्लाह खाने के इंतजाम इस तरीके से करता है, तो फातिमा बिनते असद जो मौलाए मुत्तकियान की वालिदा गिरामी है, क्या उनके लिए अल्लाह खाना नहीं भेज सकता? और यही हुआ कि निज़ाम परवरदिगार है। और फिर जो है नबी करीम तीसरे दिन आते हैं, और आने के बाद मौलाए कायनात को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही जो है मौला को पता चला, एहसास हुआ कि नबी के हाथ पर है, फौरन आंखें खोल देते हैं और चेहरे अक़दस की ज़ियारत करते हैं। नबी के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की, और उसके बाद जो है नबी करीम मौलाए कायनात को लेकर आए बाहर, और वही दीवार फिर शक हुई। ठीक है ना? तो मतलब कहने का यह है कि गौर करने की बात है कि मौला की विलादत का एक इंतजाम जो है परवरदिगार ने किया था। आज भी अगर आप जाइए खाने काबा की ज़ियारत के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो उस जगह को रुकन यमानी जहां पर है, वहां पे आप देखिएगा कि उसके पत्थर जो है टेढ़े मेढ़े हैं, यानी जहां से शक हुई थी कितनी मरतबा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो निशान आज भी बाकी है। क्यों? अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। अल्लाह दिखाना चाह रहा है कि तुम चाहे जितने निशानात जो है मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अल्लाह जो है जिस निशानी को बाकी रखना चाहता है वो ता क़यामत बाकी है, जब तक चाहेगा अल्लाह बाकी रखेगा। तो बहरहाल मौला कायनात को हाथ पे लेकर आते हैं, और उसके बाद जो है मजमे आम में सबके सामने आते हैं। जैसे ही जो है दस्ते मुबारक पर जो है मौला कायनात आए, ये उनके हाथ की बरकत कहिए या अल्लाह की तरफ से जो इमामत का एक ओहदा दिया गया है मौला को। और जब जनाब ईसा गहवारे में है और जनाब मरियम ने इशारा किया अल्लाह के हुक्म से, तो नतीजे में वो गहवारे में बोल रहे हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जअलनी नबिया, बेशक हम बंदे खुदा हैं, अल्लाह ने हमें किताब अता की है और नबी बनाकर भेजा है। तो बंदे खुदा अब्दुल्लाह अल्लाह के बंदे हैं। भाई वहां पर गहवारे में नबी ईसा ने इन्नी अब्दुल्लाह कहकर वहां पर लोगों को बताना चाहा कि मैं बंदे खुदा हूं। जब मैं बंदे खुदा हूं तो खुदा का बेटा नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, यानी बताया है वहां पर। इसी तरह यहां पर भी है, यहां पर भी इसी तरीके से कि मौलाए कायनात हाथ पे आते हैं नबी के, और बाकायदा जो है जैसे ही हाथ पर आए हैं उसके बाद जो है नबी ने एक जुमला कहा, इक़रा, पढ़ो। जैसे ही कहा पढ़ो, तो मौला ने जो है कहा कि क्या पढ़ूं? इंजील, ज़बूर, तौरात, कुरान, बहरहाल जो है हर किताब की तिलावत की मौला ने। 3 दिन के हैं मौला, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। तो नबी ने बरजस्ता लोगों के सामने एक जुमला कहा कि तुमने इंजील की तिलावत की साहिब इंजील से बेहतर, तौरात की तिलावत की साहिब तौरात से बेहतर, ज़बूर की तिलावत की साहिब ज़बूर से बेहतर, लेकिन कुरान की जो तिलावत की है वो मेरी तरह की है। आप गौर करें, एक निज़ाम है परवरदिगार की तरफ से, और ओहदा दिया गया है
کیونکہ امام اور نبی جو ہے بچپنے سے جو ہے امام ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے، بچپنے سے اللہ کی طرف سے عہدہ لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے مرتبہ لے کر آتا ہے، اور اسی لیے خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی، اور یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یعنی ایک جواب دیا ہے پروردگار نے دنیا والوں کو جو علی کو جو ہے خدا مانتے ہیں، علی کو خدا مانتے ہیں، ان کو جواب دیا ہے۔ تو یاد رکھیے جو پیدا ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ مولود ہے، مولود مانے پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ ایک جملہ اور ذہن میں رکھیے گا، بات آگے کہتا چلوں، ہر امام کی ولادت ہوئی ہے۔ عام طور پہ جو ہے آپ دیکھیے ایک جملہ جو ہے واٹس ایپ پہ چلتا ہے، جو اکثر جو ہے کہتے کہ جب ہماری نظر سے گزرتا ہے تو میں اس میں جو ہے یعنی جواب دے دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ جشن ظہور امام علی علیہ السلام مبارک ہو، جشن ظہور امام رضا علیہ السلام مبارک ہو۔ اس طریقے سے جو ہے کہتے کہ یعنی مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا ظہور نہیں ہے یہاں پر، یہاں ولادت ہے، پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے مولود کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو، اسی لیے مولود کعبہ کہا جاتا ہے، ظہور نہیں ہے۔ ظہور جو ہے وہ امام کا ہوگا جو پردہ غیب میں موجود ہیں۔ جب اللہ چاہے گا تو امام کو ظاہر کرے گا، ظہور امام ہوگا، لیکن وہ پردہ غیب میں مولا ہے۔ یعنی یہاں پر ولادت ہے، 13 رجب ولادت کا دن ہے، یہ نہیں کہ جب آپ ظہور امام کہیے، ظہور امام نہیں ہے، ولادت کا دن ہے، مولود کعبہ ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جواب دیا گیا ہے مولا کی ولادت کے سلسلے میں، مولا کائنات کی۔ بہرحال یہ ہے کہ فضیلتوں میں چند جملے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، جس سے کہتے بات تھوڑی سی اور واضح ہوتی چلی جائے کہ وہی مولا کائنات ہیں۔ جب دعوت ذوالشیرہ کیا گیا ہے، دعوت ذوالشیرہ کے انتظام بھی جو ہے مولا کے ہاتھوں سے۔ دعوت ذوالشیرہ کیا چیز ہے؟ دعوت ذوالشیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو دعوت دی گئی تاکہ آئیں، اور آنے کے بعد جو ہے نبی کی باتوں کو سنیں۔ نبی نے دعوت کی تھی، ایک دن سب لوگ آئے، کھانا کھائے اور چلے گئے، دوسرے دن آئے اسی طرح۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں پھر جو ہے نبی نے دعوت کی۔ اب جب دعوت کی سب لوگ آئے اور اس کے بعد پھر کھا کے جانے لگے، تو جناب ابو طالب نے جو ہے سختی سے جملہ کہا کہ کوئی جائے گا نہیں جب تک کہ نبی کے بعد کوئی سن نہیں لے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہی جناب ابو طالب نے سب کو سختی سے روکا، اور پھر جو ہے نبی سے کہنے لگے کہ اے سید السردار، آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے۔ تب آپ دیکھیں یہ ایمان ابو طالب کی بہترین دلیل ہے کہ نبی کو سید السردار کہہ کے پکار رہے ہیں، بھتیجے ہیں۔ کیونکہ یہ وہی مسئلہ تھا کہ جب کہتے کہ کچھ لوگ آ کر جو ہے نبی کی شکایت جو ہے جناب ابو طالب سے کر رہے تھے کہ آپ جو ہے ان کو سمجھا دیجئے، اگر جو ہے ان کو مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو عہدہ چاہیے، اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں وہ بھی ہم تیار ہیں، لیکن یہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو جناب ابو طالب نے جب نبی سے یہ جملہ کہا تھا، تو جناب ابو طالب کے جملے کہنے کے بعد کہ یہ لوگ آئے تھے یہ کہہ کے گئے ہیں، تو نبی نے ایک جملہ کہا تھا، چچا جان اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند لا کر دیں، ایک ہاتھ میں سورج اور چاند لا کر دے دیں ہاتھوں پر، تب بھی ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ جب اس عزم و ارادے کو یعنی جناب ابو طالب نے دیکھا ہے تو فوراً جو کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پشت پناہی کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو غور کیجئے گا کہ وہیں پر جو ہے یہ اعلان کر دینا
کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آپ بتائیں شیب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ شیب ابی طالب میں جو ہے زحمتیں برداشت کی نہیں برداشت کی جناب ابو طالب نے؟ تو اب آپ ایمان پہ شک کریں گے؟ جناب ابو طالب جو ہے ان کا ایمان قوی تھا، ان کا ایمان پختہ تھا، ان کا ایمان جو ہے بالکل عیاں تھا، ان کا ایمان جو ہے یقین کے منزلوں کو طے کر چکا تھا۔ بہرحال دعوت الذوالعشیرہ میں جو ہے جب یہ جملہ کہا کہ سید السادات جو آپ کو کہنا کہیے، تو نبی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آج جو میری مدد کا اس مشن میں جو میری مدد کرنے کا وعدہ کرے گا، جو وعدہ کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ سب سناٹا چھا گیا، کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ جناب مولا کائنات جو کمسنی کا عالم ہے کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی اللہ، ہم ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم آپ کے جو ہے مددگار ہیں، ہم آپ کے پشت میں یعنی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تب جو ہے نبی نے اس وقت کہا کہ اے علی، آپ جو ہیں میرے وصی بھی ہیں، میرے وزیر بھی ہیں، میرے جانشین بھی ہیں۔ مولا کائنات نے وہ زبان جو دعوت الذوالعشیرہ میں دی تھی، اس کا اثر آپ دیکھیے، ہمیشہ جو ہے نبی کے ساتھ ساتھ رہے اور نبی کا ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ شب ہجرت مولا سے نبی نے کہا کہ تمہیں بستر پہ لیٹنا ہے، تو نبی سے صرف ایک سوال کیا تھا، یا نبی اللہ، صرف میرے لیٹنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو نبی نے کہا ہاں۔ فوراً یہ کہتے کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور اس کا رات کے سناٹے میں اکیلے گھر میں سوئے ہیں۔ نبی کو یعنی وہاں سے حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ جو ہے گھر چھوڑ دیجئے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے 40 افراد ایسے تھے تلوار لیے ہوئے گھیرے میں تھے، یعنی گھیرا بنائے ہوئے تھے کہ نبی جو ہے جا نہ سکے، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ پلان بنایا تھا۔ اور یہ ایک جملہ بیچ میں کہتا چلوں کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ نبی کو پریشان کر سکیں، نبی کی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کسی کے اندر۔ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو ہے کہتے گھر کا گھیراؤ کیا، اور اس کے بعد جو ہے کہتے نبی کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اور نتیجے میں جو ہے کہتے مولا کائنات بستر رسول پہ سوئے، اور جب یہ لوگ جو ہے اندر داخل ہوئے دیکھا علی، گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے کہ علی کہاں سے آ گئے۔ تو پھر نبی نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ کہا تم میرے حوالے کر گئے تھے کیا؟ اب آپ غور کریں، یہ ہے جناب مولا کائنات کی فضیلت کہ شب ہجرت جو ہے بستر رسول پر سوئے ہیں، اور سونے کے بعد جو ہے اللہ کی یعنی اطاعت کی ہے، نبی کی اطاعت کی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو یہ اطاعت کا بہترین جو ہے نمونہ مولا کائنات نے پیش کیا ہے۔ اور پھر اہم چیز یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی اللہ کی مرضی کے مقابلے میں سودا کرتے ہیں۔ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، یعنی یہاں پر نفس بیچ کر جو ہے، نفس کا سودا کر کے جو ہے یعنی مرضی پروردگار کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مشن ہی تھا کہ ہر کام جو ہے اللہ کے، اس لیے جو ہے سورہ دہر میں آپ دیکھیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے جو ہے ہم کام کرتے ہیں، اور تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم تم سے نہ شکریہ کے طلبگار ہیں نہ جزا کے طلبگار ہیں، یہ صرف اللہ کی رضایت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رضایت کی بات آگے جملہ کہتا چلوں کہ جنگ خندق میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں نبی واقعاً اگر نبی علی کو ہم مانتے ہیں، نبی کو اگر مانتے ہیں تو پیغام نبی اور پیغام مولا کائنات کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں پیغام علی کیا ہے؟ عمرو بن عبدود کو جو ہے، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، عمرو بن عبدود کو جو ہے زیر کر دیا، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے قتل کرنا چاہتے ہیں اس نے لعب دہن پھینکا، جیسے لعب دہن پھینکا فوراً جو ہے کہتے ہیں کہ مولا جو ہے ہٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے کہتے ہیں حملہ کر کے اس کو واصل جہنم کیا عمرو بن عبدود کو۔
جب پوچھا گیا کہ یا علی پہلی مرتبہ کیوں نہیں، آپ نے کہا میرا نفس شامل ہو رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے کام میں میرا نفس شامل ہو جائے۔ اب جو ضربت لگائی ہے تو مولا کائنات کے اس ضربت کے بارے میں جو ہے اتنی اہمیت کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے، نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت جو ہے خندق کے دن جو ہے عبادت الثقلین میں بھاری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مولا کائنات کی فضیلت جو ہے بہرحال کون بیان کر سکتا ہے؟ نبی نے ایک جملہ کہا کہ یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اللہ کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، مجھے کوئی نہیں پہچان سکا سوائے تمہارے اور پروردگار کے۔ غور کیا آپ نے؟ تو علی کی فضیلت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایک جملہ کہہ دینا آخر میں کافی ہوگا کہ یہاں تک روایت موجود ہے کہ اگر پورے دنیا میں درخت کو قلم بنا دیا جائے اور پانی کو سمندر دریا سب پانی کو جو ہے روشنائی بنا دیا جائے اور زمین کو جو ہے کاغذ بنا دیا جائے اور بیٹھال دیا جائے سب کو کہ تم علی کے فضائل کو بیان کرو، تو علی کے فضائل جو ہے کہتے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جو ہے علی کے بہت فضائل ہیں، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں آخر میں کہ ہمیں علی کو مانا ہے تو علی کی بات مانیں، علی کی سیرت کو دیکھیں، علی کے کردار کو دیکھیں۔ آئیے ہم سب جو ہے عہد و پیمان کرتے ہیں مولا کے سے متمسک ہو کر، ولایت سے متمسک ہو کر ہمارے ضرورت ہے کہ ہم علی کے فضائل کو پیش نظر رکھیں، علی کے کردار کو پیش نظر رکھیں، علی کے سیرت کو پیش نظر رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے محبت کا حق ادا کر سکیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کے ضروری ہے کہ ہماری سیرت کو اپنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو آج کے دن بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں ولایت علی سے متمسک رہ جو ہم ہیں اس کو باقی رکھ۔ پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیشہ جو ہے کامیاب کر، ہمیں دنیا سے اٹھاتے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ پروردگار امام کے آوان و سلام شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔